تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں؟ حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں، اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے، اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا. یہ احناف کا موقف ہے جو بہت 100% یقینی ہے، اس کو لیا جائے گا. تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، رکوع میں تسبیحات، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں، تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے، اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاخیر کی، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر، سجدہ سہو لازم ہوگا. اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے، کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات. اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے، آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر. تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا، اس اصول کی روشنی میں، جو حنفیہ کا، امام حنیفہ کا جو اصول ہے، اس اصول کی روشنی میں صلاۃ التسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی، کیونکہ حسن حدیث ہے، صحیح بھی نہیں ہے. حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے، جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حالانکہ وہ تو حنبلی تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لم یثبت مثلہ بمثلہ، ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو، وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے. تو یہ چند علماء کا موقف ہے، لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے؟ حسن. تو کہتے ہیں حسن ہے، لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے، لہذا جائز ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو سنت قرار دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے اور وہ بہت بڑے محدث ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے، اور البانی کی ہو تو جائز ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن علامہ البانی پھر بھی بہت معتدل تھے، تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ. تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے، تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے. لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں، اور جمہور کے موقف پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے. یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے. تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں، جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے، کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے، وہ کلدم نہیں ہے.